اگر آپ کو پتہ چل جائے کہ آپ کو کینسر ہے تو آپ کیا کریں گے؟ شاید آپ یا میں اور سب لوگ مرنے سے پہلے ہی مر جائیں گے۔ لیکن یہ کہانی ہے والٹر وائٹ کی، جو ایک معمولی ہائی اسکول میں کیمسٹری کا ٹیچر ہوتا ہے۔ ایک معذور بچہ اور بیوی کو وہ اپنی تنخواہ سے خوشحال زندگی دینے کا سوچ بھی نہیں سکتا۔ بریکنگ بیڈ پچھلے شو کے مقابلے میں سمندر میں طغیانی کے مترادف ہے، یا ایک دھیمی آنچ پر پکتی ہانڈی میں قابو نہ کیا جانے والا ابال کہہ لیں۔ اور اس ابال کی وجہ والٹر وائٹ ہے، جسے اچانک زندگی کی ایکسپائری ڈیٹ مل جاتی ہے، اور وہ اس ایکسپائری ڈیٹ سے پہلے کچھ ایسا کر گزرنے کا ارادہ رکھتا ہے کہ اس کے بعد اس کی فیملی سکون اور بے فکری سے زندگی گزار سکے۔ اب مستقبل میں فیملی کو مالی حالات کی پریشانی سے آزاد رکھنے کے لیے وہ مختلف حدود بھی کراس کرتا ہے، جن پر قانونی کارروائی ہونے پر سنگین نتائج برآمد ہو سکتے ہیں، مگر جب پتہ ہوتا ہے آخرکار مر ہی جانا ہے تو تمام حدود سے تجاوز کرنا بھی نارمل ہو جاتا ہے۔ والٹر شروع میں کار واش سینٹر اور سکول میں کیمسٹری کا ٹیچر ہے، لیکن پھر وہ پیسے کی ہوس میں اتنی دور نکل جاتا ہے کہ اپنے مقاصد کے حصول کے لیے کسی معصوم کی جان کو خطرے میں ڈالنے سے بھی نہیں ہچکچاتا۔ ایک چلتا پھرتا ذہن و فتین ٹائم بم بن جاتا ہے۔ یوں ایک عام آدمی پہلے جرائم کی دلدل میں دھنستا ہے اور پھر پیسے کی اتنی ریل پیل ہو جاتی ہے کہ اس پیسے کو لانڈر کرنا پڑتا ہے۔ دوسرا کردار جیسی پنک مین ہے، جو درمیانے لیول کا میتھ کک ہے اور جگاڑ کو فالو کر کے میتھ بنانے کی ترکیب سے ڈرگس میتھ کا کاروبار کرتا ہے، جس کا کردار، ڈائیلاگ ڈیلیوری سب شاندار ہے۔ گیم آف تھرون کو ریٹنگ میں پیچھے چھوڑ جانے والی بریکنگ بیڈ، اس شو میں عام لوگوں کی زندگی میں ہونے والے واقعات اور پھر برائی میں پھنسنے کی تفصیل کچھ اس طرح دکھائی گئی ہے کہ اختتام تک سبھی سے ہمدردی ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ مگر آج آ کر معاملہ وہی ہے کہ آپ چاول کاشت کر کے گندم نہیں کاٹ سکتے، چاول ہی کی فصل کاٹنا پڑے گی۔ بس یہی کھیل ادھر بھی رچایا گیا ہے۔ معلوماتی ٹی وی کے ساتھ رجب عکاس کو دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔